اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 17واں سپارہ سورت انبیاء آیت نمبر 174 تے اس تو بعد جتھے پھر ختم ہوئے دی اس تو بعد پھر سورت اج جنی بھی پڑھی جائے۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح جب پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری وحی کی بےزتی کرتے ہیں ان پر فتح بخشی، اور وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چوک گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلے سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک لباس بنانا بھی سکھایا تھا تاکہ لڑائی سے بچائیں، شکر گزار ہو جاؤ۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی، جو ان کے حکم میں ملکوں میں چلتی پھرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور جنوں میں سے بعض ان کے لیے غوطہ مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور جو تکلیف سی دور کر دی، اور مال بچے عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے بہت زیادہ اور اتنے ہی اور عطا فرمائے، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے، اور ابراہیم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے اور مچھلی والے۔ جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پائیں گے، آخر اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کے پکارنے کو سن لیا اور ان کو یحییٰ عطا فرمائے، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک کر نیکیاں کیا کرتے تھے، ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنایا۔
یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں متفرق ہو گئے ہیں اور سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا مومن بھی ہوگا تو کوشش رائے گا نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ وہ رجوع کر سکیں، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں، اور سچا وعدہ قیامت آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہائے شامت، ہم اس سے غفلت میں ظلم کرتے تھے تو تم اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے دوزخ کا بالن بنو گے، تم ان میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ الہ ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا ان کے پاس ہوگا، ہر طرح کی آسائش اڑائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ان کو بڑے بھاری خوف غم نہیں ہوگا، اور فرشتے ان کے لیے ملنے کو آئیں گے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خط لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا پھر اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدہ سچا ہے، ضرور پورا کرنا ہے۔ اور ہم نے نصیحت وحی کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے ملک کے مالک وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں تبلیغ ہے، اور ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا ایک اللہ واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپ کر کرتے ہو اسے بھی۔ اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدے۔ کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارے پروردگار بڑا مہربان، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ حج 17واں سپارہ، جدا صرف اردو ترجمہ۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا تکلیف دینے والا ہے۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا، تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تجھ کو متوالے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں، ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ
جو اسے دوست بنائے گا اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تم کو جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پیدا کیا تھا مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے تو خراب بھی ہوتی ہے، تاکہ تم پر ظاہر کر دیا جائے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جاننے کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں، تو دیکھتا ہے زمین خشک، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی رونقیں چیزیں اگاتی ہیں۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ برحق ہے، اور جس کو وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہے جلا اٹھائے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر وحی روشن کے جھگڑتا ہے، گردن موڑ لیتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اس لیے دنیا کی ذلت اور قیامت کے دن بہت بڑا عذاب سوزاں کے مزے چکھے گا۔ یہ اس کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائیں، اور اگر کوئی نقصان ہو تو منہ کے بل لوٹ جائیں۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ فائدہ دیں نہ نقصان کریں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا، ایسی محبت والا بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے باتیں کھلی ہوئی، اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، مشرک، اور اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمان اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار میں جھگڑا کرتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ
کے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان سے ان کے پیٹ کے اندر کی ہر چیز کھالیں گل سڑ جائیں گی، اور اس کے لیے لوہے کے ہتھوڑے، اور جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں ڈال دیے جائیں گے اور جلنے کے عذاب کے مزے چکھو۔ یہ لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے، اور وہاں ان کے لیے لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی ہے، حمد و ثنا کی راہ بتائی گئی ہے، اور جو اللہ حمید کی راہ بتائی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، جو اس میں شرارت زیادتی کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والا عذاب دیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا، یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور رستوں سے چلے آتے ہیں چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور ایام معلوم دن معلوم میں 4 پائے مویشی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان پر اللہ کے نام لیں، اور ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں، فقیروں کو، درد مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم کا طواف کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔